تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ قصہ کی جمع ہے قصص، یعنی یہاں انبیاء کرام کے اللہ رب العزت نے سچے اور سچے واقعات بیان کیے اور ان پر اہل ایمان دل سے یقین رکھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحتیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے ابتدا میں ہی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور ان کے مقابل فرعون ظالم کا۔ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا معبود ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، خدائی دعوے کرنے لگا، بلکہ اپنے آپ کو رب سے بھی اوپر باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ذلت جو ہے اس کا مقدر بنا دی کہ وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مرا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہی دریا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو گزارا، اسی میں سے اس کو ڈبو دیا اور قیامت کا کہ آنے والے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، دوسروں کے لیے سب کے سامنے یہ سبق واضح کر دیا کہ جو بغاوت کرتے ہیں رب رحمان کی، جو سرکشی کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے مقابلے میں اپنا قانون، اپنا نظام وضع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا شو کرتا ہے اور تکبرانہ چال چلتا ہے، تکبرانہ انداز اپناتا ہے، اللہ ایسے ذلیل کر دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت میری چادر ہے، میرا کام نعمت ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے لائق ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی برتری بیان کرے، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ برتر ہے، وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، آخر بھی وہی ہے اور اول بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اس کے اختیارات میں سب کچھ ہے، باقی تو سارے اس کے آگے بے بس ہیں۔ یہ تو جس کو چاہے جتنا اختیار دے دے اور جب چاہے اختیار چھین لے۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات دیے، بڑا مقام اور شان دیا، لیکن پچھلی آیات میں ہم سورۃ العنکبوت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ معجزے اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے وہ اپنا ظاہر کرواتا ہے۔ تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، جس نے اپنا وہ قبطی جو نام سے جو مشہور تھے وہاں کے رہنے والے مصر کے باشندے، ان کو کچھ اس نے لالچ دے کر اور طمع کے ساتھ ان کو زندہ کر رکھا تھا اور اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کو مسلط کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب پر اور بنی اسرائیل پر۔
بنی اسرائیل پر ظلم کیا جاتا تھا، اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، نسل ان کی ختم ہو جائے، اور بیٹیوں کو اس لیے کہ نعوذ باللہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی واقعہ سے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات آیتیں ہیں، آیت کی جمع ہے آیات، الکتاب المبین واضح کتاب کی، یہ قرآن واضح کتاب ہے، یہ قرآن روشن کتاب ہے جس میں حلال و حرام واضح ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تمام مسائل واضح کر دیے ہیں، روشن کتاب ہے، کوئی شک شبہ کوئی تردد والی چیز نہیں اس میں۔ نتلو ہم پڑھتے ہیں علیہ آپ پر من نبائی کچھ خبریں موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون اور فرعون ظالم کی، بالحق کی حق کے ساتھ۔ ہم یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون ظالم کا، بالکل حق کے ساتھ، سچا اور سچا من وان واقعہ بیان ہو رہا ہے، قوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ان فرعون بے شک فرعون نے علی سرکشی کی فی الارض زمین میں، وہ چونکہ مصر میں رہتا تھا، مصر میں اس کی حکومت تھی، تو اس نے وہاں پھر کہا کہ نہیں نہیں آپ اپنا یہ بغاوت پہ اتر آیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور خدائی دعوے شروع کر دیے، وجہ اللہ اس نے بنا دیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو، مصر کے رہنے والوں کو بنا دیا تھا شیعان کئی گروہ، اور مفسرین نے لکھا ہے جو ہندوؤں کی تہذیب تھی، ہندوؤں کے فرق تھے، انہی کے مطابق یہ اپنا فرعون اور اس کے بشیندے، فرعون کے اپنا ماننے والے اس کے پیروکار بھی، ان کے اندر بھی تہذیب ہندوؤں والی پائی جاتی تھی، یہ بھی اپنا فرعون کی پوجا پاٹ، اس کو معبود اور رب اعلیٰ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ یہ گائے کے یہ پجاری تھے، یہ اپنا فرعون کے حواری اور اس کے پیروکار شیعان، اس نے کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا ان کو، یستن کی اس نے کمزور کر رکھا تھا، اور عبادت ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور بنا دیا تھا، ظلم اس قدر کروائے ان کے اوپر، منہم ان میں سے یذبحوا وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا نساءہم ان کی عورتیں۔ یہ بنی اسرائیل سے بڑے نبی آئے ہیں، اور اپنا یہ ہمارے یہاں جو ملک ہے اسرائیل، چھوٹی سی جو ریاست ہے جہاں ظالم یہودی بس رہے ہیں اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اہل علم کا، کبار علماء کا کہنا ہے کہ یہ لفظ اسرائیل بول کر گالی نہیں دینی چاہیے، ہم کہتے ہیں نا اسرائیل مردہ آباد، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل تو پیغمبر کا لقب ہے، اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور وہاں سے نبی آئے ہیں، بڑے بڑے معزز لوگ آئے ہیں، اور یہ کہنا چاہیے یہودیوں پر لعنت ہو، یہودیوں پر اللہ رب العزت کی پھٹکار ہو، ان پر اللہ کا غضب ہو، ان پر ایسے ہی قہر نازل ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 برس کا قہر نازل ہوا ہے، ایسے تو یہ بددعا ان ظالموں کو دی جا سکتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو یا اسرائیل کا نام لے کر ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا طائفۃ ایک گروہ کو، یعنی بنی اسرائیل کو، منہم ان میں سے یذبح وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹے، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا نساءہم ان کی عورتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں جو تھی اپنی حوث کے لیے ان کو زندہ رکھتا تھا، انہو بلا شبہ وہ کان من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے وما علیہ وسلم۔